نے اپنے دوست سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی، ان نبی کے پاس ہمیں لے کر جاؤ. تو دوسرے یہودی دوست نے کہا ان کو نبی مت کہو، اگر یہ سنیں گے تو ان کی معاذ اللہ 4 آنکھیں ہوں گی، یعنی یہ خوشی کی سے کنایہ، یہ تو خوش ہو جائیں گے کہ یہودی ہم کو نبی کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ دونوں نبی کے پاس آئے اور نبی سے آیات بینات کے بارے میں پوچھا. آیات بینات وہ 9 آیات ہیں جو قرآن میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 9 آیات بینات فَاسْأَلْ بنی اسرائیل. ہم نے بنی اسرائیل کو 9 واضح معجزات تھے وہ، تو یا تو وہ معجزات مراد ہیں، لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ آگے جو نبی نے جواب دیا ان میں ان معجزوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ 10 احکام کا تذکرہ کیا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ یہ حدیث میں اختصار ہے، کیونکہ وہ معجزے تو قرآن نے بیان کر دیے تو راوی نے ان کا بیان یہاں پر چھوڑ دیا. وہ تو 9 معجزے ہیں نا جس کا یہودی نے، وہ تو قرآن نے بیان کر دیے کہ 9 بینات جو واضح نشانیاں دی تھی بنی اسرائیل کو، تو اب وہ یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کے علاوہ احکام ہے. تو یہ جو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شرک مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو یہ جملہ مستانف، کلام مستانف ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینات سے مراد وہ احکامات ہوں، وہ 9 احکامات ہوں جو تمام ملل میں متحد ہیں. ہر امت کو وہ 9 شرعی احکام دیے گئے ہیں، تو وہ والے احکام بیان کریں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہے. تو پھر نبی نے وہ 10 احکام بیان کیے. اس پر اشکال ہوگا پوچھے 9 تھے بیان 10 کیوں کیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اضافہ کرنا سوال پہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. بھائی 9 احکام ہے لیکن اس نے 9 سمجھے لیکن آپ نے ایک اضافہ کر کے بتایا اس کو. چلو میرے بھائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ولا تسرقوا، چوری مت کرو، ولا تزنوا، زنا مت کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو، ولا تمشوا ببریء الى ذی سلطان لیقتله، بادشاہ کے پاس یا طاقتور کے پاس کسی بری آدمی کو اس لیے نہ لے کے جاؤ بہتان لگا دو اس کے کہ پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیے. یعنی قتل کا ناحق الزام کسی پہ مت لگاؤ یا فساد کا ناحق الزام مت لگاؤ. ولا تسحروا، جادو مت کرو، ولا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، ولا تقذفوا محصنة، پاک دامن پر تہمت مت لگاؤ، ولا تولوا للفرار یوم الزحف، لڑائی کے دن بھاگو مت. وعلیکم خاصۃ الیہود، اور اے یہود تمہارے لیے خاص حکم یہ ہے اللہ تعتدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز مت کرو. ہفتے کا مقدس دن ہے، اس کے تقدس کا خیال کرو. قال، وہ یہودی کھڑا ہوا، فقبل یدیہ ورجلیہ، اس نے آپ کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے. وقال نشہد انک نبی، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. قال فما یمنعکم ان تتبعونی، تو تمہیں اس بات نے کس سے روکا ہے کہ تم مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو. قال ان داؤد، کہنے لگا داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ یزال من ذریتی نبی، کہ ہمیشہ میری اولاد میں نبی آئے. تو آپ کیونکہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں نہیں، اس لیے میں اتباع نہیں کر سکتا آپ کی. وَإِنِّي نَخَافُ، إِنَّا نَخَافُ، ہمیں ڈر ہے، تَبِعْنَاكَ، ہم اگر آپ کی اتباع کریں گے، يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ، یہود ہمیں قتل کر دیں گے. سمجھتے ہو؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو داؤد علیہ السلام نے واقعی اس کی نصیحت کی تھی کہ ان کی ذریت میں ہمیشہ نبی آتا رہے، تو اس سے مراد پھر یہ کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں وہ داؤد علیہ السلام کی ذریت میں آئے، اس سے بنی اسماعیل کے نبی مراد نہیں ہے. دوسری بات یہ یہودی یہ پھینکو بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے ویسی یہودیوں نے ایک بات مشہور کر دی ہو کہ داؤد علیہ السلام نے یہ کہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہو سکتا ہے مسلمان جھوٹ بول رہے ہو، داؤد علیہ السلام نے کہا ہو اور ہم نے ایسے ہی معاذ اللہ جھوٹ بول دیا ہو کہ نہیں کہا. دلیل تو ہم نہ ہمارے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے نا. تو اس کا جواب ہے دلیل ہمارے پاس ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں اگر نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا ہوتا تو کیوں نہیں آ رہا نبی پھر داؤد علیہ السلام کی اولاد میں اب تک؟ حالانکہ پرانی نبوتوں کی تعلیمات تو ختم ہو گئی نا، تو پھر تو لازمی آنا چاہیے. تو نہیں آ رہا، اس کا مطلب داؤد علیہ السلام نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. کہا ہوتا تو آ رہے ہوتے نبی اب تک، تو مشاہدہ ہو گیا نا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام تو حضرت داؤد تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. ان کو سمجھا دینا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، میں بعد میں ان سے سمجھ لوں گا. اچھا میرے بھائی، تم پر ہے یہود خاص طور پر اللہ نے حکم دیا تمہیں کہ ہفتے کے دن کا بھی خیال، یعنی بنی اسرائیل کی شریعت میں نہیں، آج نہیں، ابھی وہ منسوخ ہو گیا حکم. آج جمعہ کا دن مقدس ہے اسلام میں.
اچھا میرے بھائی، اچھا اس میں ایک اشکال ہوگا کہ یہودی نے تو گواہی دے دی نشہد انک نبی، میں گواہی دیتا ہوں آپ نبی ہیں، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ صرف اقرار کافی نہیں ہے، انقیاد نہیں ہے، التزام انقیاد۔ اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ حوالے کرے، چاہے ظاہری طور پر کر دے، عملی طور پر وہ بے شک گناہ کرے اور اس کو احساس ہو، لیکن ظاہری طور پر انقیاد ہونا چاہیے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں اور میں اس بات کا التزام کرتا ہوں اب میں اسلام کے تمام احکام کو فالو کروں گا۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ صرف زبانی اعتراف تو ہندو بھی کرتے ہیں۔ یہ جو گاندھی جی تھے نا، جو مختصر سے کپڑے نہیں پہنتے تھے، کون تھے؟ گاندھی جی تھے نا؟ نہیں ایسے نہیں بولو کسی، تو گاندھی جی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا، لیکن علماء نے نہیں کہا کہ اس سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے آپ۔ اب بھی کرتے ہیں، بڑے نعتیہ کلام ہیں ہندوؤں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا۔ یہ اعلان برات کرے دوسرے تمام ادیان سے اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، کیا مطلب؟ میں اب عملی طور پر التزام کر رہا ہوں کہ اسلام کے حکام کو فالو کروں گا، اس بات کا اقرار کرے وہ، سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی، پھر بے شک پھر وہ الگ بات ہے کہ عملی طور پہ کوتاہی ہو تو انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے ایک ثبوت ہو۔